اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی اس بابرکت پر رونق پر نور محفل میں حاضر ہو کر علم دین سیکھنے کا ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو آج کی اس محفل سے خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد بھی پیش کروں گا، شکریہ ادا بھی کروں گا برادر مکرم آپ کی اس پیاری خوبصورت مسجد کے امام و خطیب حضرت قبلہ مولانا غلام مرسلین اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے جن کی دعوت پر احقر کی اس بابرکت محفل میں حاضری ہوئی۔ اللہ تعالی حضرت کے علم و عمل میں، فضل و کمال میں، تبلیغ دین کے جذبے میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ محفلیں جو ماہانہ محفلیں ہوتی ہیں یہ عمومی طور پر تربیت کی محفل ہوتی ہیں کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، کیا انداز ہونا چاہیے، کیسا ہمارا لمحہ لمحہ گزرے۔ یہ ساری تربیت عمومی طور پر اس طرح کی محفلوں میں، اس طرح کی نشستوں میں سکھائی جاتی ہے، اور یہ ایک محفل سجانے کا ایک مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ ایک محفل ہوتی ہے جو صرف شور شرابے پر ختم ہو جاتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک محفل وہ ہوتی ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھا جاتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والا اگرچہ دامن خالی لے کر آیا ہے لیکن یہاں سے اٹھ کر جائے تو اللہ کی رحمتوں برکتوں کے ساتھ ساتھ علم دین کا نور بھی لے کر جائے۔ مقصد صرف یہی ہوتا ہے، تو اسی مقصد کو زندہ کرتے ہوئے، اور مجھے حکم بھی تھا کہ ایک موضوع پر کلام کرنا ہے، اسی موضوع پر انشاءاللہ الکریم میں چند معروضات آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اپنے وقت میں رہتے ہوئے، لیکن جب موضوع خشک ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک بنیاد کو تر کے طور پر لگایا جاتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ چند باتیں، صرف آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ جائے، تر و تازہ ہو جائیں، پھر اس کے بعد اس موضوع کی طرف چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جس کا ایک آسان ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، دعویٰ ہے اس کا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ میرے محبوب کی اتباع کرے۔ اب یہاں پر یہ آیت مبارکہ کچھ سمجھنی ہے، اور سمجھنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام مصطفیٰ کیسا ہے پتہ چلے گا۔ آج کل تو بہت سے لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں نا کہ اللہ کی توحید کو بیان کریں گے تو نبی کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی، اللہ یعوذ باللہ۔ کچھ لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کر، ایک محدود جگہ پر بیٹھ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا تو دعویٰ ہے کبھی آئیں سامنے بیٹھتے ہیں، روبرو ہو کر بات کرتے ہیں، ہمیں بھی تو پتا چلے نا کہ تمہارے پاس علم زیادہ ہے یا اعلیٰ حضرت کے فقیروں کے پاس علم زیادہ ہے۔ وہ بھی تو بیٹھ کر بات ہو نا، پھر پتا چلتا ہے۔ پھر ہم تمہیں بتائیں کہ بغیر مصطفیٰ کریم کے اللہ کی توحید مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اب انداز دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا۔ بھائی بندہ دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ جو کرتا ہے، اب اس دعوے کے مطابق جو دلیل ہوتی ہے وہ اس دعوے کے مطابق ہوتی ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا۔ دلیل کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی اتباع۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ محبت کیا ہے؟ اللہ سے۔ دعویٰ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی اتباع۔ لیکن یہاں انداز کیا ہے؟ رب فرما رہا ہے مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو دعوے میں سچا وہ ہوگا جو میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا۔ اب یہاں پر ایک اور بات بڑی خوبصورت ہے۔ دعویٰ اتباع کا ہے نا، دعویٰ محبت کا ہے اور اللہ سے محبت کا ہے۔ آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ قل، محبوب آپ فرماؤ، محبوب آپ فرماؤ۔ کیا مطلب؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ رستہ اللہ کی محبت کا رستہ بھی وہی ہے کہ پہلے قدموں میں حضور کے آنا پڑے گا، پھر اللہ کی محبت کا رستہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ انداز ہمیں یہ آیت مقدسہ بتا رہی ہے۔ پھر آئیں آگے کی طرف تو کہا فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ فاطیعونی نہیں، میری اطاعت نہیں، اتباع۔ اطاعت
اتباع الگ الگ فرق ہے اس کے اندر نا. اطاعت کہتے ہیں جیسا حکم ہو ویسا کرو. اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلو. میں اس کو اور کھول کر سمجھاتا ہوں. اطاعت ہے جیسا حکم ویسا کرو. اتباع ہے قدموں سے لگ کر چلو, قدموں کے پیچھے پیچھے چلو, نقشے قدم پر چلو. یہ ہے اتباع. اطاعت حکم کو ماننا ہوتا ہے. آج ہمیں حکومت حکم دے دے, آج ہمیں پاکستان کے حکومت حکم دے دے کہ فلاں کام کرنا ہے, فلاں کام سے بچنا ہے. اب بندہ مجبور ہوتا ہے کہ کرنا ہے, اگرچہ اس میں راضی نہیں, خوشی نہیں, لیکن کرنا ہے. تو حکم اطاعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ راضی ہو یا نہ ہو کرنا ہے. اتباع یہ ہوتی ہے کہ بندہ ہمیشہ خوش ہوتا ہے کہ میرا محبوب جہاں جہاں جا رہا ہے مجھے اس کے پیچھے پیچھے جانا ہے. تو اطاعت میں حب نہیں ہے, اتباع میں حب ہے. اطاعت بغیر حب کے بھی ہوتی ہے, اتباع بغیر حب کے نہیں ہوتی ہے. اطاعت بندہ حکم کا ماننا ہوتا ہے, اتباع یہ ہوتا ہے کہ میرا محبوب جیسا کر رہا ہے مجھے بھی ایسا کرنا ہے. تو پتا چلا یہ دعویٰ ہی سراسر غلط کہ اللہ کی توحید بیان کی جائے گی تو نبی کی گستاخی آٹومیٹکلی ہوگی. یہ شیطانی توحید تو ہو سکتی ہے, رحمانی توحید نہیں ہو سکتی ہے. رحمانی توحید ہی یہ ہے کہ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو رستہ مدینے کی گلی ہی سے نکلے گا. حضرات محترم, میں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے چند نظارے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نا, اور کیسے صحابہ, حضرت امیر المؤمنین اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں, یہ آپ سب کو پتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. آئے ہائے ہائے, اللہ ان کے طواف کا صدقہ جلد ہمیں بھی یہ موقع عطا فرمائے. آپ طواف کر رہے ہیں, طواف کرتے کرتے استلام کیا جاتا ہے نا, حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے ہر چکر کے بعد. اب طواف کرتے کرتے حجر اسود کے قریب پہنچے. ہمارا انداز کیا ہوتا ہے, ہم چوم کر آگے نکل جاتے, موقع لگتا ہے, ورنہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اسے چوم کر پھر ہم آگے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہاں انداز کیا ہے, حجر اسود کے بالکل قریب کھڑے ہیں. حجر اسود جانتے ہیں کون سا پتھر ہے, جنت سے آیا ہوا. اس کی قدر و منزلت یہ ہے, جنتی پتھر ہے, اور وہ پہلے سفید تھا اب سیاہ ہو گیا ہے. گناہوں کو چوس چوس کر, لوگوں کے گناہوں کو نکال نکال کر. اب یہاں روایت میں آتا ہے, حضرت المستدرک کے اندر روایت موجود ہے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے بالکل قریب کھڑے ہو گئے اور حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, حجر اسود جانتا ہوں تو جنت سے آیا ہے, مجھے پتا ہے کہ تو جنتی پتھر ہے, مجھے پتا ہے تیری عظمت بہت بلند و بالا ہے, لیکن سن, تجھے اس لیے نہیں چوم رہا تو جنتی پتھر ہے, تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے. اب 7 صحابہ کھڑے تھے نا, اب وہ دیکھ رہے ہیں یہ منظر پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ عمر جیسی شخصیت یہ بات کر رہی ہے, عمر جیسی شخصیت. اب صحابہ متوجہ ہیں, نہ جانے اگلا کلام کیا ہوتا ہے, نہ جانے بعد کا کلام کیا ہوتا ہے. روایت میں آتا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اے حجر اسود تجھے اس لیے نہیں چوم رہا تو جنت سے آیا ہے, پھر کیوں چوم رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے چوم رہا ہوں کہ تیرے سے میرے مصطفیٰ کریم کے ہونٹ لگے ہیں, تجھے میرے آقا نے چوما ہے, بس مجھے نہیں پتا تیری عظمت کتنی ہے, آقا نے چوما ہے تو غلام بھی اسے چوم رہا ہے. تو اس سے کہتے ہیں اتباع. جہاں آنکھیں بند ہوتی ہیں بس میرے محبوب نے کر لیا نا, اتنا ہی کافی ہے, میرے لیے سب سے بڑی دلیل یہ. ایسے ایک مرتبہ ہوا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے, عرض کرتے ہیں حضور ہم طواف میں رمل کرتے ہیں, کندھوں کو تھوڑا چوڑا کر کے اس طرح کر کے چڑھتے ہیں نا, رمل کرتے ہیں. کہ حضور ہم یہ کرتے ہیں, اور یہ جو رمل شروع ہوا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت منافقین دشمنان دین کعبے میں موجود ہوتے تھے,
کفار کعبے میں ہوتے تھے تو انہیں روب میں لانے کے لیے ہم رمل کرتے تھے, اپنے کاندھے کو اونچا کر کے چلتے تھے. لیکن حضرت فاروق اعظم سے بندہ صحابی کہہ رہے ہیں حضور آپ نے تو سب سے پاک کر دیا ہے خانہ کعبہ کو, منافق بھی چلے گئے, کافر بھی چلے گئے, اب تو یہاں سارے مسلمان ہیں, اب تو سارے یہاں پر مسلمان ہیں, اسلام کی رونق ہے, حضور اب کیوں کیا جاتا ہے, اب چھوڑنا دیں اسے, اب تو وہ ضرورت باقی نہیں رہی. حضرت فاروق اعظم کا جواب سنیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے شخص تیری ناک خاک آلود ہو, عمر وہ کام کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے جس کا آغاز مصطفیٰ کریم نے کیا ہو. یہ ہے حضور کے صحابہ کی اتباع حضور کی ذات مقدسہ سے. یہ انداز ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں بس ایک کام کرنا ہے, وہ کیا ہے, حضور کی اتباع. دلیل نہیں پوچھنی کیوں کیا, کس لیے کیا, نہیں بھائی ہم ہوتے کون ہیں دلیل پوچھنے والے. آقا نے کیا اتنا کافی ہے, سرکار نے کر لیا اتنا کافی ہے, میرے آقا نے کیا بس اتنا کافی ہے. تو یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے. پھر ایک اور انداز صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ کتنا خوبصورت اور پیارا انداز ہے صحابہ کرام کا. وجہ بھی نہیں پتا, معاملات بھی نہیں پتا, لیکن بس حضور کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. بس حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسلام کے تیسرے خلیفہ, سرکار کے داماد اور بڑے ہی خوبصورت صحابی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ سے سفر کر رہے تھے. آپ نے فرمایا سواری روکو, سواری روکی گئی, کہا رکے, کہا وضو کروائیں, وضو کروایا گیا. وضو کروانے کے بعد آپ مسکرائے, کوئی وجہ نہیں, کوئی بات نہیں, آپ مسکرانے لگ گئے. اب صحابہ ساتھ کھڑے تھے, آپ کے خدام ساتھ کھڑے تھے, عرض کرتے حضور کوئی بات تو نہیں ہوئی ہے, کسی نے کوئی کلام تو نہیں کیا ہے, حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ صرف کچھ بھی معاملہ نہیں ہوا, آپ نے وضو کیا, چھینٹے کچھ مارے اور مسکرانے لگے, کیا وجہ بنی؟ حضرت عثمان غنی کا جواب سنیے گا. آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا میں نے کیوں کیا ہے, مجھے اس کی وجہ نہیں پتا. کہا لیکن ہاں ایک مرتبہ ہم حضور کے ساتھ تھے, یہی جگہ تھی جہاں حضور رکے تھے, یہی مقام تھا جہاں حضور نے وضو کیا تھا, اور یہی عمل حضور نے کیا تھا, بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے, حضور نے کیا ہے نا ہم بھی یہی ادا کریں گے. کیا خوبصورت انداز صحابہ کرام علیہ رضوان کا, کتنا پیارا انداز. اور آج ہمیں سکھا رہا ہے کہ اتباع اس طرح کی جاتی ہے, اطاعت اس طرح کی جاتی ہے. اور یاد رکھیے گا اطاعت اتباع میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اطاعت محبت کے بغیر کی جاتی ہے, اتباع محبت کے ساتھ کی جاتی ہے. اور محبت بندہ کس سے کرتا ہے, محبت بندہ کس سے کرتا ہے, جو حسن و جمال میں یگانہ ہو, جو علم و کمال میں سب سے اعلیٰ ہو, جو ہر خوبی میں درجہ کمال تک پہنچا ہوا ہو, بندہ اسی سے محبت کرتا ہے نا. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں عمومی طور پر نا, کسی کو حسن ملا ہے علم نہیں ملا, ممکن ہے نا, کسی کو علم ملا ہے ممکن ہے اسے بولنے کا طریقہ نہ ملا, کسی کو بولنے کا طریقہ ملا ہے ممکن ہے اس کا انداز کوئی اچھا خاص نہ ہو, اخلاق اچھا نہ ہو, کردار اچھا نہ ہو, لیکن ایک ذات ایسی ہے, علم دیکھیں, گفتار دیکھیں, اخلاق دیکھیں, کردار دیکھیں, کمال دیکھیں, حسن و جمال دیکھیں, ہر خوبی میں درجہ کمال تک پہنچے ہوئے. بلکہ مجھے ایک جملہ سیدی و سندی اعلی حضرت امام علیہ سنت اشا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یاد آیا. آپ نے فرمایا کمال کو بھی جو کمال ملا ہے نا وہ اس لیے ملا ہے کہ یہ حضور کے ساتھ رہا ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے نا, کمال کو بھی جو کمال ملا ہے وہ حضور کی معیت کے ساتھ ملا ہے. یہ جملے عاشقوں کو سمجھ میں آتے ہیں. کوئی کہے دلیل کیا ہے, ہم اس سے کہیں گے آپ کے بس کی بات نہیں, آپ تھوڑا سائڈ میں جائیں, ہم عاشقوں سے بات کر رہے ہیں. یہ عاشقوں کو یہ جملے سمجھ میں آتے ہیں کیونکہ یہ جملے عاشقوں کے ہیں. حضرات محترم,
حسن و جمال، اخلاق و کردار میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ جن کا کوئی مثل نہیں، جن جیسا کوئی نہیں، بندہ نہ دیکھ، بلکہ دیکھنا تو دور کی بات، نہ دیکھے گا کیسے، ایسا تو پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اور وہ ذات کون سی ہے؟ ایک ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسی ذات کوئی نہیں، نہ حسن و جمال میں، نہ اخلاق و کردار میں، نہ علم و کمال میں، کوئی ایسی ذات نہیں جو حضور جیسی ہو، بلکہ حضور سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ ہم کہیں نا تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے، آئے ہم ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں جنہوں نے سارے انبیاء کو دیکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو دیکھا ہے، اور پھر حضور کو بھی دیکھا ہے۔ ذرا ان سے پوچھیں نا کہ آپ بتائیں آپ نے حضور کو کیسا دیکھا ہے؟ آئے ہائے، بخاری شریف کی روایت ہے، کس کی؟ نہیں، ایک مرتبہ سارے بولے، ہاں یہ ہمیں آتی ہے، یہ بخاری ہمیں آتی ہے۔ ہم سے پوچھتے ہیں حضرت یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تو یہ روایتیں ملتی نہیں ہیں۔ میں نے کہا فرق ہے نا، آپ کے استاد جب اس روایت پر آتے ہیں پرچہ گھما دیتے ہیں، بیٹا مطلب کی بات نہیں، اور جب ہمارے استاد پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں او ہو آج تو مزہ آئے گا، آج تو مزہ آئے گا، آج تو بخاری پڑھنے کا مزہ آئے گا، آج تو پتا چلے گا نا بخاری لکھی کیوں گئی تھی۔ حضرات محترم، بخاری شریف کے اندر روایت، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، جبرائیل تم نے تو سب کو دیکھا ہے، سب کے علم کو بھی دیکھا ہے، اخلاق کو بھی دیکھا ہے، کردار کو بھی دیکھا ہے، افعال کو بھی دیکھا ہے، حسن کو بھی دیکھا ہے، بتاؤ مجھ سا بھی کوئی دیکھا ہے؟ جملہ کیا ہے؟ مجھ سا بھی کوئی دیکھا ہے؟ جواب کیا ہوتا؟ آسان جواب ہے نا، حضور آپ جیسا تو کوئی نہیں دیکھا۔ یہ آسان سا جواب تھا نا، حضور آپ جیسا تو کوئی نہیں دیکھا، لیکن انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ آپ کہتے ہیں قلبت الارض مشارقها و مغاربها، آپ کہتے ہیں حضور مشرق اور مغرب کی زمینوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا۔ یہ الٹ پلٹ کرنا کیوں تھا؟ میں ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھاتا ہوں۔ ہم موبائل لینے کے لیے جاتے ہیں تو کیسے خریدتے ہیں؟ دیکھا لے کر آ گئے؟ نہیں، پہلے سائڈ میں دیکھتے ہیں، اوپر دیکھتے، نیچے دیکھتے، گول مول کر کے دیکھتے ہیں نا، اس کہ اگر کوئی چھوٹا سا بھی عیب ہو تو نظر آ جائے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام گویا فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں حضور مشرق اور مغرب کی زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا، ایک ایک ذرے کو دیکھ لیا، ایک ایک ذرے کو دیکھ لیا، لیکن حضور خدا کی عزت کی قسم فما رأیت افضل منک یا رسول اللہ، حضور خدا کی عزت کی قسم ہے حسن و جمال میں، اخلاق و کردار میں، علم و حلم میں حضور آپ سے آپ جیسا دور کی بات، بلکہ میں نے آپ ہی کو سب سے افضل دیکھا ہے، آپ ہی کو سب سے افضل دیکھا ہے۔ اب بتائیں نا وہ لوگ جو بار بار کہتے ہیں کہ کوئی شے نہیں، میں کہتا ہوں نبی کی افضلیت کے آگے، ان کے کمال کے آگے وہ مرزا تو شے ہی کوئی نہیں، اس کی حیثیت کیا؟ وہ کیا ایک کمرے میں بیٹھ کر بات کرے گا؟ وہ حضور کی شان و عظمت تو ایسی کمال کی ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام جیسی شخصیت، کہ جبرائیل امین علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ توحید کیا ہوتی ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ حضور کی شان بیان کریں گے تو توحید پر حملہ ہو جائے گا والعیاذ باللہ، انہیں نہیں پتا تھا، پتا تھا، یہی پتا تھا کہ توحید پہچانی جائے گی حضور کی ذات سے، ذات باری تعالیٰ پہچانی جائے گی حضور کی ذات سے۔ اگر حضور کی ذات کو ہٹا دیا جائے نا تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، حضور کی ذات آگے آگے ہو تو اجالا ہی اجالا ہے۔ حضرات محترم، جبرائیل امین علیہ السلام کی توحید ملاحظہ فرمائیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم ہر خوبی میں افضل اگر کسی کو دیکھا ہے تو حضور آپ کی ذات ہے، آپ کی ذات سب سے افضل و اعلیٰ۔ اب جب یہ جملہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا نا، پڑھا نا، تو آپ نے فرمایا یہی بولے سدرہ والے، سدرہ والے جبرائیل امین علیہ السلام، یہی بولے سدرہ والے
چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ حضرات محترم، یہ اتباع اس ذات کی جاتی ہے جو سب سے کمال ہو، اور حضور کی ذات سب سے کمال ہے۔ اب کچھ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ آپ اتباع کرتے ہیں حضور کی، اطاعت کرتے ہیں حضور کی۔ ہم کھلے دل سے کہتے ہیں الحمدللہ، ہم اتباع بھی کرتے ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر عمل ہمارا دیکھ لیا جائے، الحمدللہ رب العالمین، عقیدہ ہو یا عمل، جو چیز دیکھنی ہے، جس پر اعتراض کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کمرے میں بند رہ کر نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی اپنے لوگوں کے سامنے اپنی اپنی بات کر کے پھر کیمرہ بند کر دیا جائے؟ ایسا نہ ہو، ساتھ بیٹھیں، بات کریں، پھر پتا چلے گا کس میں کتنا ہے دم، پھر پتا چلے گا نا کون بات کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم سے کہا جاتا ہے، بلکہ آپ نے خود دیکھا ہوگا، یہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجد شریف ہے نا، نماز پڑھنے والے آتے ہیں، یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی پوچھا ان سے دلیل کیا ہے؟ یہاں تک ہاتھ اٹھانے کی دلیل کیا ہے نا؟ اور ہم یوں اٹھاتے ہیں، اگر آپ کو کوئی پکڑ لے پوچھے دلیل کیا ہے کوئی جواب؟ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے، ہمیں جواب نہیں پتا ہوتا، ہمیں جواب پتا ہونے چاہیے۔ ہم کسی سے کلام کریں، ہمیں پتا ہونا چاہیے جو ہم عمل کر رہے ہیں۔ آج دور بڑا خطرناک ہے نا، زیادہ نہیں، ایک ایک دلیل تو پتا ہونی چاہیے ہمارے اعمال کی، تاکہ ہم اگر کسی کوئی ہمیں بہکا سکے، چلو اگر نہیں پتا کم سے کم امام کے پاس تو آئے نا، عالم دین کے پاس تو آئے کہ حضور یہ بتائیں، یہ اعتراض ہوا، اس کی دلیل کیا ہے؟ انہیں آتا ہوگا فوراً بتا دیں گے، نہیں آتا ہوگا ضروری نہیں کہ ہر جواب ذہن میں موجود ہو ہر وقت، ممکن نہیں، ممکن ہے کبھی ذہن میں نہ ہو، وہ دیکھ کر بتا دیں گے آپ کو، لیکن ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے علماء کی بارگاہ میں بھی آئیں، ان سے بھی پوچھیں کہ حضور یہ بتائیں نا کہ ہم یہ جو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں دلیل کیا ہے؟ فقیر آج آپ کو ایک دلیل سکھا کر جا رہا، اس دلیل کو یاد رکھیے گا، اور یہ کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری، مسلم، ابن شیبہ، یہ 3 کتابیں ہیں نا، اور پائے کی کتابیں ہیں، بلکہ چلو بخاری مسلم ہی لے لو، زیادہ تمہیں ہضم نہیں ہوگی نا، بخاری مسلم لے لو، لیکن لو پوری، یہ نہ ہو کہ اپنے مطلب کی باتیں لے کر یہودیوں والا عمل کر کے بند کر کے بندہ چلے جا، بھائی ہمارے یہی ہے باقی خود دیکھ لینا، ایسا نہیں۔ معاملہ وہ ہو جو سارا کا سارا ہو، بات وہ ہو جو ساری کی ساری ہو، بخاری وہ ہو جو ساری کی ساری ہو، ایسا نہ ہو اپنے مطلب کے لئے اور بندہ نکل جائے۔ ہمارے پاس بھی آئے نا، ہمارے پاس بھی دلیل، بخاری شریف ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ، حضور فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ جب آپ نے تکبیر کہی نماز کی ابتدا میں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، ایک کو بھی نہیں، کہاں تک؟ حتی یحاذی اذنیہ، وفی روایت حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، او کما قال، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، حتی یحاذی اذنیہ، کہاں تک؟ اپنے دونوں کانوں تک۔ کہو سبحان اللہ، لاکھوں کی روایت سنا رہا ہوں، اس پر سبحان اللہ مانگ رہا ہوں۔ حتی، ہاں یہاں پر اگر کوئی قصے کہانی سنانا تو آپ جھومتے، لیکن یہ باتیں بھی سننی چاہیے۔ روایت کہاں، کون سی کتاب کی؟ بخاری، دوسری مسلم شریف، یہ 2 وہ کتابیں جو تمام کتابوں میں سب سے اصحاح، صحیح کتابیں سند کے اعتبار سے، اور یہ سند کے اعتبار سے بڑی مضبوط روایت، یوں نہیں، یوں، حتی یحاذی اذنیہ، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، کہ تو آپ کہتے ہو کانوں کی لو تک اٹھائے؟ میں نے کہا ایک اور روایت ہے، وفی روایت، میں بھی کر رہا ہوں، فی روایت حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ،
حضور نے اپنے دونوں کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے. یہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنی طرف سے نہیں، حضور کی طریقے پر. حضور کا طریقہ ہے جس طریقے کو احناف اپناتے ہیں. تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے اگر بخاری پڑھ لی ہے تو امام اعظم کے مقابلے پر آ جاؤ گے. آج تو یہی ہوتا ہے نا کہ بندہ ترجمہ، بلکہ بخاری پوری بھی نہیں پڑھتے، آمین بالجہر کی حدیث پڑھیں گے، رفع یدین کی ایک حدیث پڑھیں گے اور اعتراض کریں گے امام اعظم پر. یہ منہ اور امام اعظم، اور تم ترجمہ بھی خود نہیں کر سکتے اور اعتراض کس پر؟ امام اعظم پر. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت دیکھو سب کو تحقیق کا حق حاصل ہے. میں نے کہا جی جی بالکل تحقیق کا حق حاصل، تحقیق کریں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ موچی کے پاس جا کر کہیں حضور طبیعت بڑی خراب، بخار کی کیفیت، جی متلا رہا ہے، حضور کچھ دوائی دینا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیوں؟ موچی کو حق نہیں ہے کہ وہ میڈیکل پر تحقیق کرے؟ اسے حق نہیں وہ بایولوجی پر تحقیق کرے؟ اس سے دوائی کیوں نہیں لیتے؟ کہتے ہیں جی اس سے دوائی لیں گے نا وہ کچھ کا کچھ لکھ دے گا، ری ایکشن ہو جائے گا، مرنے کے قریب چلے جائیں گے. تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں امام کو چھوڑ کر، عالم کو چھوڑ کر اگر کسی ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر سے دین سیکھو گے نا، دین چلا جائے گا. دین چلا جائے گا. دین چلا جائے، بندے کی جان چلی جائے عافیت ہے، دین چلا جائے نا نقصان بہت بڑا ہے. اسی لیے کسی انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر، پلمبر سے دین نہ سیکھیں. یہ یوٹیوب دین سکھانے کے لیے نہیں ہے، دین سکھانے کے لیے علماء ہیں. ذرا خود غور کرو نا، جس بندے کو منبر نہ مل سکا، جس بندے کو مصلی نہ مل سکا، آج وہ دین سکھا رہا ہے. اگر اسے کہا جائے کہ یار فلاں مسجد کی امامت کر لو، اور کمیٹی کو کہا جائے حضرت کے یوٹیوب میں لاکھوں ویوز ہیں، لاکھوں، امام بنائیں گے؟ حضرت کہیں گے ایسے لاکھوں ویوز اپنے پاس رکھے، ہمیں امام وہ چاہیے جو ہمیں ہاتھ پکڑ کر حضور کے قدموں میں لے کر جائے. تو اسے امام نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ اس قابل نہیں. تو جو امام بننے کے قابل نہیں وہ دین سکھانے کے قابل ہو سکتا؟ اسی لیے اسے چھوڑیں. آئیں ان کے پاس جو دین کے محافظ ہیں، آئیں ان کے پاس جنہوں نے باقاعدہ 7-8 سال ایک استاد کے پاس بیٹھ کر علم دین کو حاصل کیا ہے اور پھر آگے بڑھ کر وہ دین سکھا رہے ہیں. ان کے پاس آئیں، وہ بتائیں گے کہ بخاری میں مختلف روایتیں بھی ہوتی ہیں، آپس میں بظاہر ایک ایک روایت ٹکرا رہی ہوتی ہے، اس میں تطبیق کی جاتی ہے، وہ تطبیق کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ ساری باتیں بتائی اس وقت جاتی ہیں جب بندہ اصول حدیث کو پڑھتا ہے، ناسخ و منسوخ کو پڑھتا ہے. یہ جب پڑھتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ دین خوبصورتی کے ساتھ ہے، اور خوبصورتی اس کے اندر ہے کہ حضور نے آخری وقتوں میں جو عمل کیا ہے وہ سارا کا سارا عمل ہمیں کرنا چاہیے، اور اسی کرنے میں دین کی خوبصورتی ہے. آئے ایک اور بات، آپ نے آج کل دیکھا ہوگا ایک بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے، بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے نا. بلا حضرت معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست کی مسجد میں اس طرح کا ایک بندہ چلا گیا تھا، نوجوان. اب اس نے اللہ اکبر شروع کیا، اس نے اس طرح. اب وہ سارا جو تھے نا وہ تھے مناظر طبیعت. اب وہ دیکھتے رہے، اچھا بندہ یہ کر رہا ہے. اب مناظر جو ہوتا ہے نا وہ بڑا شاطر دماغ ہوتا ہے. اب وہ اس طرح کر کے نماز پڑھ لے. اچھا ہمارے یہاں ایسے کون پڑھتا ہے؟ عورتیں. ایسا ہی ہے نا، سینے پر ہاتھ باندھ کر عورتیں ہی نماز پڑھتی. اب وہ یوں کر کے نماز پڑھ. اچھا نماز پڑھ کے فارغ ہوا، اسے بٹھایا، بٹھا کر پوچھا بیٹا محلے میں نئے آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں حضور ہم یہیں پر رہتے ہیں. کہا اچھا 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گھر میں ایک ہی مرد ہو گیا آپ؟ اس نے کہا حضور خیریت؟ کہا نہیں عورتیں زیادہ ہوں گی، کیونکہ بندہ جب عورتوں کے ساتھ رہتا ہے تو عورتوں کے انداز کو اپناتا ہے. کہا عورتیں زیادہ ہوں گی، ماں، خالہ، بہن، پھپھی، دادی، نانی، ان کے ساتھ تم زیادہ رہتے ہوگے؟ اس نے کہا نہیں نہیں حضور خیر تو ہے، مطلب اس طرح کی باتیں کرنے کی کیا کچھ چال وال میں فرق؟ کہا نہیں 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 اصل میں ہمارے یہاں عورتیں اس طرح ہاتھ باندھتی ہیں. اس نے کہا نہیں حضور
ہمارے پاس حدیث ہے. اس نے کہا چلاؤ نہیں, وہ رہی لائبریری, بخاری اٹھا کر لاؤ. کہا حضور وہ میں نے فلاں سے سنا تھا, فلاں سے, اور وہ فلاں خود بھی بخاری اٹھا نہیں سکتا ہے, وہ خود بھی ترجمہ پڑھتا ہے. کہا اس کتاب میں تھا, اس روایت میں تھا, اس نے بتایا ہے. اس نے کہا نا زیادتی ہے, تم کہتے ہو کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے, تقلید شرک فی الرسالت ہے. تو جب تقلید شرک فی الرسالت, امام اعظم کی تقلید شرک فی الرسالت, انجینئر کی تقلید شرک فی الرسالت نہیں, کسی دوسرے امام کی تقلید شرک فی الرسالت نہیں. کہ نہیں ہم تقلید نہیں کرتے, ہم تو ان کی بات کو مانتے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ تقلید کوئی نئی چیز نہیں ہے, تقلید بھی اسی کو کہتے ہیں, امام نے جو کہا اس کی بات کو ماننا, تقلید بھی اسے کہتے ہیں. کہ نہیں, اگر آپ کے پاس دلیل ہے بتاؤ کہ آپ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. آئے ترمذی, یہ سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں, 6 وہ کتابیں جو سب سے زیادہ جس میں صحیح روایتیں موجود ہیں, 6 کتابیں. ترمذی اس میں موجود, ابو داؤد اس میں موجود, نسائی اس میں موجود. یہ 3 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود. اب وہ روایت کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب روایت کرتے ہیں, کان النبی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. کب؟ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے. کس حالت میں دیکھا؟ کہ حضور نے وضع یدیہ علی, وضع یدیہ, آپ نے اپنا ہاتھ رکھا, یمینہ, اپنا سیدھا ہاتھ, علی شمالہ, بائیں ہاتھ پر, تحت السرۃ, ناف کے نیچے. یہ کون بتا رہے ہیں؟ صحابی. روایت کہاں موجود ہے؟ صحاح ستہ میں. زیادہ یاد نہ رہے تو صحاح ستہ کہتے ہیں, ورنہ یاد رہے تو کہیں ترمذی کے اندر موجود ہے, ترمذی کے اندر موجود ہے, پھر ابو داؤد کے اندر موجود ہے. روایت کیا ہے سمجھ لیا آپ نے, کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ, سیدھے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا. الٹا ہم کہہ نہیں سکتے نا, حضور کا سیدھا ہاتھ, حضور کا سیدھا ہاتھ دل والے ہاتھ کی طرف اس پر رکھا, اور کہا تحت السرۃ, اپنے ناف کے نیچے. یہ حضور نے رکھا ہے. روایت صحابی کر رہے ہیں, پتا کیا چلا؟ سنت نہیں, سنت ہے. یہ سنت نہیں, سنت ناف کے نیچے ہے. تو اسی لیے کوئی یوں کہے نا, اس سے کہنا یہ سنت نہیں, عورتوں کی ہے, یہ عورتوں کی ہے. طحاوی شریف کے اندر روایت موجود ہے, حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اور عورت کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے. اور ویسے دیکھو یار, عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے. مجھے یہ بتائیں, کسی افسر کے پاس جائیں, کیسے جائیں گے؟ یہ پاؤں کھلے ہوئے اور ہاتھ اوپر کی طرف بندھے ہوئے. وہ بندہ کہے گا بھائی بات کرنے آیا, لڑنے آیا ہے؟ ایسا ہی ہے نا. مطلب کھڑے کا بندہ انداز ایسا ہوتا ہے, پاؤں کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور یوں ہاتھ ہوتے ہیں. بھائی لڑنے آئے ہو, بات کرنے آئے ہو؟ اچھا کسی کے دربار میں جائیں, کسی کے آفس میں جائیں, کسی کے گھر میں جائیں, اس طرح کھڑا ہونا بے ادبی ہے. اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں تو اس طرح کھڑے ہوں. کہ اللہ کے دربار کا ادب نہیں؟ ادب ہے, اور ادب ہے وہ عاجزی والا. اور زیادہ عاجزی کس میں پائی جاتی ہے؟ کہ بندے کا ہاتھ ناف کے نیچے ہو, نظریں جھکی ہوئی ہو, پتا چل رہا ہو کہ غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے. عقل کا تقاضا بھی یہی ہے. بس اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, اور آخری کے اندر ایک بات کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں. حضرات محترم, ایک اور مسئلہ کیا آج کل چل رہا ہے؟ رفع الیدین, اپنے ہاتھوں کو اٹھانا. رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے, اللہ اکبر, ہاتھوں کو اٹھانا نا, یہ رفع یدین کہلاتا ہے. اور کہتے ہیں ہم نے بڑی تحقیق کی, 400 احادیث رفع یدین پر حاصل. وہ ایک مرتبہ ہمارے پاس آئے گا, حضرت آپ رفع یدین نہیں کرتے, کیا وجہ ہے؟ 400 احادیث ہمارے پاس موجود رفع یدین کی. میں نے کہا کوئی ایک سناؤ, لیکن وہ سنانا
جس کی اسناد اتنی پاورفل ہو کہ اس میں ایک بھی ضعیف راوی نہ ہو. کہ حضور 400 میں ایک بھی نہیں؟ میں نے کہا ہے تو لے کر آؤ. کہا ایک تو ہوگی نا. میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں لے کر آؤ, کوئی ایک تو لے کر آؤ کہ جس میں ہو کہ کوئی سارے صحابی مکمل صحیح سند کے ساتھ موجود ہو. کہا حضور آپ کا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف سن لیجئے رفع یدین کے حوالے سے. ہمارا موقف یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی جب فرضیت ہوئی تو ابتدائی نماز میں آپ نے رفع الیدین فرمایا ہر تکبیر کے بعد, حتیٰ کہ روایتوں میں ہے سجدے سے اٹھتے ہوئے اور سجدے میں جاتے ہوئے آپ نے رفع یدین فرمایا. آج کوئی ایسے کرتا ہے؟ نہیں, صرف 2 جگہ پر کرتے ہیں, رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے, باقی کہیں نے رفع یدین یاد نہیں آتا, صرف اس وقت رفع یدین کرتے ہیں. لیکن حضور نے یہاں تک فرمایا. وہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ کہا اس میں ضعیف راوی ہے. میں نے کہا اس میں بھی ضعیف راوی ہے, اس میں بھی ضعیف راوی ہے, اور راوی بھی وہ جو بالکل مین فرنٹ پر موجود ہیں وہ راوی ضعیف ہے. اتنا معاملہ ہے ضعیف روایت کا. اور ہم الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس جو روایت موجود ہے اتنی مضبوط سند کے ساتھ, اور یہاں قبلہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے, طلباء موجود ہیں, سند میں ضعف ہونا اور وہ سند مختلف اسناد کے ساتھ روایتوں کے ساتھ آ جائے تو پھر وہ روایت ضعیف نہیں رہتی ہے, یا حسن لی ذات ہی بن جاتی ہے یا حسن لی غیری ہی بن جاتی, یعنی اتنا پاورفل وہ رکھ جاتی ہے کہ اس سے مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ کوئی غلط ہو گئی. جیسے ہمارے یہاں نا ہم عرف میں سمجھتے ہیں صحیح کا مقابل غلط ہوگا, نہیں, یہاں صحیح کا مقابل غلط نہیں, صحیح کے بعد بھی ہیں حسن, حسن لی غیری, حسن لی ذاتی, پھر جا کر ضعیف آتی. اتنا فاصلہ ہے بیچ کے اندر بھی. صحیح کے بعد حسن لی ذاتی ہی ہو تب بھی اس سے مسئلہ اخذ کیا جا سکتا, حسن لی غیری ہو تب بھی اس سے کچھ مسائل اخذ کیے جاتے ہوں, ضعیف ہو تو پھر وہ فضائل میں معتبر ہوتی ہے. اتنے معاملات ہوتے ہیں, پھر جا کر اس کے بعد پھر ایک آتا ہے موضوع جو من گھڑت روایت ہوتی ہے. ہمارے پاس جتنی روایتیں ہیں ہم یہ بڑی چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں, چاہے وہ آمین بالجہر ہو, چاہے وہ قرات خلف الامام ہو, چاہے نماز کے کسی موضوع پر ہو, ہر روایت صحیح نہیں تو حسن لی ذاتی ہی ہے یا حسن لی غیری ہی ہے, ضعیف روایت کوئی نہیں اس مسئلے کے اندر. اب دیکھیں ہمارے پاس کیا روایت ہے, اور اس روایت بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی رسول جو فقیہ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کی کچھ درجات تھے. صحابہ میں بہت سے ایسے تھے جو عالم بھی تھے, فقیہ بھی تھے, مجتہد بھی تھے, اور بعض صحابی وہ تھے جو عالم, فقیہ اور مجتہد نہیں تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اور فقیہ صحابی, حضور کی بارگاہ میں سب سے زیادہ رہنے والے صحابی, صحابہ میں ان کا نام, حضور کی صحبت اختیار کی, حضور کے صاحب نے قرآن پڑھا, قرات کی, یہ وہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا میں آج نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے میرے نبی کے صحابہ بتاؤ آج میں تمہیں نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں, اور وہ نماز جو میرے آقا نے پڑھی ہے, وہ نماز جو میرے آقا نے پڑھی ہے. اب سارے صحابہ تھے نا, اور ان کی فقاہت کا عالم مشہور تھا. ہر صحابی جانتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں رہنے والے سارے صحابہ میں جو سب سے زیادہ رہنے والے تھے ان میں ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, پھر عالم بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں, حضور کو قرآن سنانے والے بھی ہیں, حضور کا قرآن سننے والے بھی ہیں. یہ وہ صحابی, اتنے قریب رہنے والے صحابی, اور احناف کی دلیل اکثر دلیلیں انہی سے ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ فرما رہے ہیں میرے اے نبی کے صحابہ بتاؤ آج میں تمہیں نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں, اور وہ نماز جو میرے آقا نے پڑھی ہے. صحابی کہتے ہیں نا بھائی تم کوئی نئے صحابی ہو, ہم نے بھی تو پڑھی ہے سرکار کے پیچھے.
آپ کیوں پڑھا رہے ہو؟ ہمیں پتا ہے نہیں، بلکہ کہا شروع کریں آپ شروع کریں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب آپ نے نماز پڑھائی، نماز پوری مکمل پڑھائی، اس کے بعد صحابی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے لم یرفع یدیہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کیا الا مرۃ واحدۃ، فرماتے ہیں آپ نے پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا سوائے ایک مرتبہ۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ نے رفع یدین نہیں کیا پوری نماز میں سوائے ایک مرتبہ، اور وہ ایک مرتبہ کب کیا؟ جب نماز کو شروع فرمایا۔ اور ہم کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ کب کرتے ہیں؟ جب نماز شروع ہوتی ہے، بس اسی وقت کرتے رفع یدین، اس کے علاوہ نہیں کرتے۔ عمل کی دلیل کیا ہے؟ یہ روایت کہاں موجود ہے؟ ترمذی، ابو داؤد، مشکات شریف اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ روایت ہمیں دلیل دے رہی ہے، اور یہاں محدثین فرماتے ہیں امام اعظم کے مذہب پر سب سے مضبوط دلیل یہی ہے، یہی مضبوط دلیل ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نماز پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ صرف ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اور وہ کب؟ نماز کے افتتاح میں، اس کے بعد پھر ہاتھ کو نہیں اٹھایا۔ یہ ہمیں صحابی کا عمل بتا رہا ہے۔ اور یہ صحابی جب نماز پڑھا رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اکیلے تھے، بلکہ آپ کے پیچھے صدیق اکبر نے بھی نماز پڑھی، فاروق اعظم نے بھی نماز پڑھی، عثمان غنی نے بھی نماز پڑھی، مولا علی نے بھی نماز پڑھی، اکثر صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ہم نے پوری کتاب احادیث کو پکڑ لیا، پڑھ لیا، لیکن ہمیں یہ کہیں نہیں ملا کہ کسی ایک صحابی نے کہا ہو اے عبداللہ بن مسعود رفع یدین ایک مرتبہ کیوں کیا؟ رکوع سے اٹھتے ہوئے، رکوع سے جاتے ہوئے کیوں نہیں کیا؟ کہیں نہیں، بلکہ سارے صحابہ خاموش رہے، نماز پڑھی، نماز کو صحیح جانا۔ سارے صحابہ کا خاموش رہنا اس بات پر دلیل ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کا یہ عمل غلط نہیں بلکہ درست تھا، اور یہ وہ عمل تھا جو عمل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا۔ اور الحمدللہ حنفی یہ سارا کا سارا عمل وہ کرتے ہیں جو عمل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا ہے، عمل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں یہ کہوں گا، دیکھیں خیال کریں، دین سیکھنا ہو اپنے امام سے سیکھیں، دین سیکھنا ہو عالم دین سے سیکھیں، کسی موچی، کسی پلمبر، کسی انجینئر، کسی ڈاکٹر، کسی پروفیسر سے نہیں۔ دین سیکھنا ہے عالم دین سے سیکھیں۔ ہم ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، بغیر ڈاکٹر جو MBBS نہ کیا ہوا ہو نا، ہم ڈرتے ہیں، بلکہ ہمیں کوئی بتا بھی دے نا کہ یار اس نے صرف جھوٹا لگایا ہوا ہے اپنا بورڈ، ہم کہتے ہیں یار اس کے پاس نہیں جانا، جان کا خطرہ ہے، اس کے پاس جان کا خطرہ ہے۔ یوٹیوب سے دین سیکھیں گے، دین کا خطرہ ہے۔ اسی لیے علماء کی صحبت کو اختیار کریں، اور وہ علماء جو سچے پکے کٹر یا رسول اللہ کہنے والے، صحابہ کے عاشق، اہل بیت کے دیوانے، اور ہر ولی کو ماننے والے، اور ہر ولی سے عقیدت اور محبت رکھنے والے، ان کے پاس بیٹھے، انشاءاللہ الکریم دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، قبر بھی ٹھنڈی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔